السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو اپنا قانونی نظام مرتب کرنے میں صدیاں لگ گئیں۔ برطانیہ کا آئینی ڈھانچہ کئی سالوں کے تنازعات اور اصلاحات کے بعد وجود میں آیا۔ امریکہ کا آئین ایک الگ سلطنت کے قیام کے بعد لکھا گیا، مگر تاریخ میں ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے جس نے محض 23 برس کے مختصر عرصے میں ایک منتشر، بکھری ہوئی، جنگجو اور بدوی معاشرے کو ایک مضبوط قانونی، سماجی اور عدالتی نظام میں ڈھال دیا، وہ بھی بغیر کسی دنیاوی قانون کی کتاب، کسی یونیورسٹی اور کسی قانونی کمیٹی کے۔ یہ ہستی ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اسلامی قوانین بناتے وقت تمام قوموں، مختلف معاشروں اور انسانوں کی فطری ضروریات کا خیال رکھا۔ آپ نے ایسے اصول عطا فرمائے جو نہ صرف اس زمانے بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں اور نئے حالات میں بھی قابل عمل رہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے عدل کا ایسا اصول عطا فرمایا جو ہر فرد، ہر قوم اور ہر دور میں یکساں لاگو ہوتا ہے۔ جان، مال اور عزت کا تحفظ ہر انسان کا حق قرار دیا۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو۔ یہ اصول دے کر ہر ایسے کام سے روکا جو خود یا دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ ناظرین، ایسے ہی اصولوں کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے تعلیم کیے گئے اسلامی قوانین کی جامعیت اور عالمگیریت روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے قوانین کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی برابری کا عملی نمونہ موجود ہے۔ اسلام نے اگر انسانوں کو حقوق میں برابر کر دیا، اور بے شک برابری انصاف کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ انصاف کی عمارت جو ہے نا، اس کی بنیاد برابری ہی پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو، چاہے امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا عجمی، کالے ہوں یا گورے، اسلامی احکامات میں سب کو برابر کر دیا۔ پیارے آقا نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ مساوات کا یہ قانون خود پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے بھی دکھایا، جیسے کہ چوری کے ایک کیس میں جب ایک اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تاریخی فیصلہ فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم فرمائی۔ اس موقع پر پیارے آقا نے بہت واضح انداز میں عدل کی اہمیت کو بیان فرما دیا کہ پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ آپ نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام کو ہدایت دی گئی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے اپنے حصے کی روٹی قیدیوں کو کھلا کر خود کھجوروں پر اکتفا کیا۔ ناظرین، پیارے آقا نے قانون سازی فرماتے ہوئے بے جا تکلیف اور مشقت پر مبنی کاموں سے امت کو راحت عطا فرمائی، جیسا کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینی معاملات کا انتظام سپرد کر کے یمن بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، تم دونوں آسانی کرنا، تنگی مت کرنا، خوشخبری دینا، نفرت مت پھیلانا، ایک دوسرے کی اطاعت کرنا اور آپس میں مت جھگڑنا۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کی قوانین معاشرے کے ہر فرد کے دل و دماغ میں یہ احساس راسخ کرتے ہیں کہ تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب معاشرے کا ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو یقیناً ہر طرف خوشحالی اور کامیابی ہی نظر آئے گی۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے قانون سازی اور اجتماعی فیصلوں میں مشاورت کو اہم اصول کے طور پر رائج فرمایا۔ قرآن پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ چنانچہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق، ہر موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی رائے کو اہمیت دی، حتیٰ کہ بعض مواقع پر اپنی ذاتی رائے کے برخلاف بھی جمہور کی رائے پر عمل فرمایا۔ اسی مشاورتی نظام نے آگے چل کر خلفائے راشدین کے دور میں شورا کی مضبوط بنیاد رکھی، جو آج کے پارلیمانی نظام کا اصل الاصول کہلائی جا سکتی ہے۔
ناظرین، جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے وہاں مختلف قبائل اور یہودی قبائل کے ساتھ مل کر ایک تحریری معاہدہ فرمایا جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں مدینہ کے تمام ریزیڈنٹس، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کو مذہبی آزادی، جان و مال کے تحفظ اور مشترکہ دفاع کی ضمانت دی گئی۔ یہ دستاویز تاریخ اسلام کی پہلی تحریری ریاستی دستاویز تھی جس میں مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان باہمی حقوق و فرائض، عدل، دفاع اور امن کے اصول واضح کیے گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی قانون سازی میں غیر مسلم رعایا کے حقوق کا تحفظ بھی اولین ترجیحات میں شامل رہا۔ ناظرین، اسلامی قانون کا ایک نہایت اہم اصول یہ ہے کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو جائے وہ بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرماتے وقت ہمیشہ ٹھوس شہادت اور گواہی کا مطالبہ فرمایا، محض شک و شبہ کی بنیاد پر سزا دینے سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تم سے ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دفع کرو، اگر مجرم کے بچ نکلنے کی کوئی صورت ہو تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجرم کو معاف کر دینے میں امام کا غلطی کرنا اسے سزا دینے میں غلطی کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اصول آج جدید عدالتی نظام میں پرزمپشن آف انوسنس کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے عملی طور پر رائج فرما دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی میدان میں بھی ایسے اصول عطا فرمائے جو استحصال کا مکمل خاتمہ کرتے ہیں، سود کو حرام قرار دے کر معاشرے کو مالی جبر سے نجات دلائی اور تجارت میں دھوکہ دہی، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کو سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح مزدور کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اجیر کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ یہ اصول آج کے لیبر لاز سے کہیں زیادہ جامع اور فوری انصاف کا ضامن ہے۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ دار بنا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا جس کا تصور جاہلیت کے معاشرے میں محال تھا۔ اس طرح نکاح میں عورت کی مرضی اور اس کے مالی حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ ناظرین، یہ صرف چند مثالیں ہیں جو اس بات کی گواہ ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی قانون سازی محض عبادات تک محدود نہ تھی، بلکہ سیاست، معیشت، عدلیہ، بین الاقوامی تعلقات اور معاشرتی زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھی۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد مسلم اور غیر مسلم قانونی ماہرین اور محققین نے اسلامی قانون کی جامعیت، عدل اور کمپریہنسونیس کو سراہا ہے۔ ناظرین، کسی بھی قانون کی اصل کامیابی اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ صرف کتابوں تک محدود نہ رہے بلکہ انسانوں کے کردار اور معاشرے کے نظام کو بدل دے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی قانون سازی کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے فرد کی اصلاح سے لے کر ریاست کے قیام تک ہر پہلو کو سنوارا۔ آپ علیہ السلام کے عطا کردہ اصولوں نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جہاں عدل، اعلیٰ اخلاق، ذمہ داریوں کا احساس اور حقوق کی پاسداری زندگی کا حصہ بن گئی۔ یہی وہ عظیم ورثہ ہے جو آج بھی انسانیت کو ایک بہتر اور پرامن معاشرے کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔